پتہ ہے دعا سے بھی زیادہ طاقتور کیا چیز ہے؟ نماز۔ ہم میں سے اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے صرف دعا کافی ہے، یا صرف دعاؤں سے ہم وہ حاصل کر سکتے ہیں جس کی چاہ ہمارے دل میں آ بسی ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک سچ بتاؤں، صرف دعائیں کافی نہیں ہوتی اللہ کو منانے کے لیے۔ صرف دعائیں کافی نہیں، دل میں چھپی اس چاہ کو پانے کے لیے صرف دعائیں کافی نہیں۔ آپ کو مشقت کرنی پڑے گی، بیٹھے بٹھائے دعائیں قبول نہیں ہو جاتی، آپ کو ان دعاؤں کے لیے کھڑے ہونا پڑے گا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 45 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ صبر کیا ہے؟ صبر یہ ہے کہ جب اللہ ان معاملات میں دیر کرے جو آپ چاہتے ہیں کہ ابھی کے ابھی ہو جائیں، یا ان چیزوں کو دینے میں وقت لگائے جنہیں آپ فوراً حاصل کرنا چاہتی ہیں، تب بھی آپ شکوہ نہ کریں، تب بھی آپ اپنے منہ سے مایوسی کے الفاظ نہ نکالیں۔ اور ایسا صبر کیسے آتا ہے؟ نماز سے۔ جب آپ نماز میں کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو آپ دو باتوں کا اعتراف کرتے ہیں اللہ سے۔ پہلی، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کیا ہے؟ اطاعت اور فرما برداری، اور یہ اطاعت اور فرما برداری صرف سجدوں تک محدود نہیں ہے کہ سجدہ کر لیا تو مطلب آپ فرما بردار ہو گئے، بلکہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم نے نہ تو دیر ہونے پر شکایت کرنی ہے اور نہ ہی اللہ کے کسی فیصلے پر اعتراض کرنا ہے۔ وہ جو کہہ دے اس پر بس آمین کہنا ہے۔ اور پھر آپ اعتراف کرتے ہیں کہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی ہم بڑے مان کے ساتھ، بڑی امید کے ساتھ پیارے اللہ پاک آپ کے پاس آئے ہیں، کیونکہ آپ ہی مدد کر سکتے ہیں، آپ ہی سے مدد کی امید ہے، آپ ہی پر مدد کی یقین ہے۔ اب سوچیں کہ ان صرف دو باتوں کے اعتراف کے بعد کیا کوئی گنجائش بچے گی کہ اللہ آپ کو پھر بھی بے یار و مددگار چھوڑ دے؟ ساری کی ساری نماز اللہ سے مدد کی اپیل ہے۔ یہ تو ابھی صرف دو کلمات انتہائی مختصر سے انداز میں سمجھائے ہیں۔ سینے پہ ہاتھ باندھ کر عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جب آپ مدد کا سوال کرتے ہیں تو وہ سوال رد نہیں کیا جاتا۔ پھر اللہ پاک سورۃ البقرہ کی 45 آیات کے اگلے حصے میں فرماتے ہیں، اور بے شک نماز بھاری چیز ہے، لیکن ان کے لیے نہیں جو خشوع رکھتے ہیں۔ خشوع یہ لفظ اس آیت میں قابل غور ہے۔ کیا معنی ہیں اس الفاظ کے؟ ہم میں سے جتنے بھی لوگوں کو نماز مشکل لگتی ہے، وہ اس لیے لگتی ہے کیونکہ ہماری نمازوں میں خشوع نہیں ہے۔ خشوع کسی کے سامنے خوف اور عاجزی سے فریز ہو جانے کو کہتے ہیں، یعنی پست ہو جانا۔ آپ کس کے سامنے پست ہو جاتے ہیں؟ اس کے سامنے جس کے سامنے کھڑے ہو کر انسان کو یہ احساس ہو کہ وہ جس کے سامنے کھڑا ہے وہ کتنا برتر و اعلیٰ ہے، اور وہ انسان خود کتنا حقیر اور چھوٹا ہے، یعنی اللہ کے سامنے تن اور من کو جھکا دینا اور مٹی مٹی ہو جانا۔ اب سوچئے، آپ میں سے کتنے لوگ نماز پڑھتے ہوئے خاک ہو جاتے ہیں؟ اگر آپ اس ذات کے سامنے کھڑے ہو کر ریزہ ریزہ نہیں ہو جاتے تو کیا واقعی آپ نے نماز پڑھی ہے؟ نماز صرف جسم کی حاضری کو نہیں کہتے، نماز دل کی حاضری کو کہتے ہیں، اور نمازوں میں خشوع تب ہی پیدا ہوتا ہے جب آپ کا دل حاضر ہوتا ہے، ورنہ اگر دل ہی حاضر نہ ہوگا تو آپ کو کیسے احساس ہوگا کہ آپ کس کے سامنے کھڑے ہیں اور کیسے کھڑے ہیں؟ بس سر کو جھکائیں اور پست ہو جائیں۔ جب آپ دل کو حاضر رکھ کر نمازیں پڑھیں گے تو آپ کے دل کو شفا ملے گی۔ جب آپ یہ سمجھ کر نماز پڑھیں گے کہ یہ آپ نے اپنی مدد کے لیے پڑھی ہے تو پھر نماز بھاری نہیں رہے گی، پھر نماز میں آپ کو مزہ آنے لگے گا
اور آپ کی دعائیں چٹکیوں میں قبول ہو جائیں گی۔ نماز صرف عبادت نہیں ہے، نماز آپ کی ٹریننگ ہے۔ روز محشر آپ نے اسی طرح اللہ کے روبرو کھڑے ہونا ہے جیسے آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر تب انہی کو بخشش ملنی ہے جو دنیا میں یہ ٹریننگ مکمل کر کر آئے ہیں۔ نماز آپ کو صرف دنیا کے لیے نہیں تیار کرتی، بلکہ نماز آپ کو آخرت کے لیے بھی تیار کرتی ہے۔ اگر ہم نے نماز ہی نہ پڑھی تو آخرت کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ دعاؤں کے لیے سجدے نہ کیے تو کیا تڑپ رکھی؟ ذرا سوچئے، دنیا میں نماز کے لیے کھڑے نہیں ہوئے تو روز محشر اس پاک ذات کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے؟ اللہ پاک آپ کو، مجھ کو، ہم سب کو 5 وقت کی اور خشوع والی ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کو پسند ہو، ایسی نماز جو روز محشر ہماری بخشش کا سبب بنے۔ آمین۔